ہم انبیاء کا رعب خدا پر نہیں ڈال رہے ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اللہ ان سے ڈر کر دعا قبول کر لے گا، دینے والا اللہ ہوتا ہے۔ ہم یہ ایسے عقیدے پر اللہ ہزار لاکھ بار لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے جن کو ہم خدا مانتے ہیں ان پر اللہ کا رعب ہے، نعوذ باللہ، ان کے بغیر اللہ کی چلتی نہیں ہے، وہ نظام کائنات چلا نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ ساتھ نہ ہو، یہ اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اگر وہ ان کی نہیں مانے گا تو یہ اس کا کام نہیں کریں گے، تو وہ رعب ڈالتے تھے۔ ہم وہی اسی طریقے سے وسیلہ مانتے ہیں جس کا ذکر علامہ شوکانی نے کیا ہے کہ محض یہ وسیلہ مانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتے، ان کو وسیلے کے اندر کوئی تاثیر نہیں مانتے۔ تو یہ اس حدیث کو لکھنے کے بعد تیسری دلیل جو میں نے دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ جو ہے یہ جائز ہے۔ اس کے بعد ہم میں وہ جو حق بولتا ہے اور حق ہوتا ہے اور حق ہر ایک کی زبان سے خدا نکلوا دیتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے سب سے زیادہ وسیلے کے خلاف لکھا، اب وہ حق میں ان سے کی زبان سے اللہ نے جو نکلوایا ہے میں اس کا بیان کر رہا ہوں۔ قاعدہ جلیلہ کے اندر حافظ ابن تیمیہ نے ایک واقعہ لکھا، اس کو نوٹ کر لیں۔ وہ کہتے ہیں، حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ عبد الملک بن سعید کے پاس ایک بندہ آیا اور اس بندہ کو کچھ تکلیف تھی پیٹ کے اندر، تو ابن سعید نے اس کے پیٹ پر ہاتھ لگایا، کیونکہ وہ حکیم تھے اور نیک صالح بندے تھے، انہوں نے ہاتھ لگایا تو وہ کہنے لگے کہ اس کے اندر تو ایک پھوڑا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، عبد الملک بن سعید نے کہا اس پھوڑے کا علاج دوائیوں سے ہونے والا نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا علاج کیا کر۔ اس نے کہا کیا میں علاج کروں؟ تو اس نے کہا، عبد الملک بن سعید نے کہا کہ تو ایسا کر کہ تو جا کر وضو کر اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ اور پھر یوں دعا کر۔ یہ حافظ ابن تیمیہ بلا تفریق لکھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیاں بہت بعد کا یہ واقعہ لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے کہا تو یہ دعا کر، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حضرت عثمان بن حنیف والی دعا، یہ تو دعا کر، حضور کے وسیلے سے دعا کر، یہ تیرا پھوڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ آدمی گیا، اس نے حضور کے وسیلے سے دعا کی اور اس کا پھوڑا درست ہو گیا۔ آگے حافظ ابن تیمیہ نے کمال کی بات لکھی ہے اور اللہ نے حق نکلوایا ان کی زبان سے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں سن لو، یہ جو دعا ہے کہ حضور کے دنیا کے جانے کے تشریف لے جانے کے بعد، وفات کے بعد حضور کے وسیلے سے دعا کرنا، ایسی دعائیں جو سلف ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین ہیں، ان سے کئی ایسی دعائیں منقول ہیں کہ جب وہ دعائیں کرتے تھے تو وسیلہ مصطفیٰ سے دعا کرتے تھے اور خدا ان کی مشکل کو حل کر دیتا تھا اور رب العالمین ان کی دعا کو قبول کرتا تھا، کیونکہ وہ مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ یہ سلف سے منقول ہے، سلف سے منقول ہے، سلف سے منقول ہے۔ اور سلف کا معنی آپ جانتے ہیں کہ جو پہلے مسلمان ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ تو ابن تیمیہ خود کہہ رہے ہیں کہ سلف ایسی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی ایسی وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ بات انہوں نے قاعدہ جلیلہ کے اندر لکھی۔ اب دوسرا بات حافظ ابن تیمیہ ہی قاعدہ جلیلہ کے اندر لکھتے ہیں اور فتاویٰ کے اندر، فتاویٰ کی روایت میں پڑھتا ہوں تفصیل سے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، حق تو وہ ہے جو مخالف کی زبان سے بھی بولے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے چلے گئے، تو کیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اب دعا کر سکتا ہوں اس وقت؟ یہ بات حیات کی نہیں ہو رہی، اب وفات کے بعد کی بات ہو رہی ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کی بعد کی بات ہو رہی ہے، اس کی وہ بات نہیں ہو رہی، وہ حیات کی بات نہیں ہو رہی۔ امام احمد بن حنبل سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ درست ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد تو ان کے وسیلے سے دعا کر،
ادھر تو دعا کرے گا ادھر قبول ہو جائے گی، کیونکہ مصطفیٰ کے نام کا رب لحاظ فرماتا ہے، لحاظ فرماتا ہے، لحاظ فرماتا ہے۔ لہٰذا قاعدہ جلیلہ کے اندر بلا نکیر ابن تیمیہ نے لکھا کہ امام احمد ابن حنبل کہتے تھے حضور دنیا میں رہیں یا ظاہراً رہیں یا نہ رہیں، ان کا وسیلہ اس وقت بھی چلتا تھا، ان کا وسیلہ آج بھی چلتا ہے۔ مانگنے والوں مانگو مصطفیٰ کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے، ان کی جاہ سے خدا دعا کو قبول کرے گا۔ یہ قاعدہ جلیلہ کے اندر حافظ ابن تیمیہ نے لکھا۔ اب لطف کی بات یہ ہے، عبد الملک بن ابن سعید والا واقعہ علامہ البانی نے اپنی توسل کے اندر بھی اس کو لکھا، شوکانی والے واقعہ کو بھی لکھا، امام احمد بن حنبل والے واقعہ بھی لکھا۔ جب یہ ساری باتیں لکھیں کہ یہ سلف مانتے تھے، جائز کہتے تھے، فلاں کہتے تھے، وفات کے بعد کے وسیلے کو وہ جانتے تھے، امام احمد بن حنبل بھی کہتے تھے، قاضی شوکانی بھی کہتے تھے، اور سلف بھی ایسا وسیلہ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب فتاویٰ کے اندر تیسری جلد میں وسیلے پر بحث کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ سلف میں سے اور بلا نکیر وہ کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل اور علامہ عز الدین ابن عبد السلام وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضور کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ تو حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں بلا تفریق، اب انہوں نے حیات اور اس کا فرق نہیں کیا، وہ کہتے ہیں فحاظت توسل بہ حسن۔ اب ابن تیمیہ کہتے ہیں ہاں وہ کہتے تھے، عز الدین ابن عبد السلام کہتے تھے، امام ابن احمد حنبل کہتے تھے کہ لوگوں سارے وسیلوں میں سے خوبصورت سونا وسیلہ اگر ہے تو وہ مصطفیٰ کا وسیلہ ہے، کیونکہ اوپر وہ اللہم انی اسألک کا وہ دعا لے کر آ گئے۔ اب میں ایک بات یہاں آگے جانے سے پہلے کہتا ہوں کہ شیخ صالح عثمین اور یہ جتنے لوگ ہیں ابو بکر الجزائری، یہ لوگ بڑے گرم ہوئے تھے، میں نے ان کے آپ کو حوالے پر بتائے تھے۔ وہ کہتے تھے جو وسیلہ مانے جہنم اس پر واجب ہو گئی، وہ جہنم میں رہے گا، وہ اس نے شرک کیا، یہ کوئی عمل صالح نہیں ہے، ولا عمل صالح، کہ یہ عمل صالح نہیں ہے وسیلہ پیش کرنا، اور وہ جہنمی لوگ ہیں۔ اب میں ابو بکر الجزائری سے، شیخ صالح عثمین سے، اور صالح فوزان سے، اور ابن محمد بن عبد الوہاب نجدی سے، جنہوں نے کہا کہ وسیلہ ماننے والوں کے خلاف جہاد واجب ہو جاتا ہے، حضور نے ان کے خلاف جہاد کیا، آج بھی جہاد ہے۔ صاحب تفہیم القرآن کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کبھی کسی محدث نے کہا ہو کہ وسیلہ جائز ہے، زوات کا وسیلہ، یہ اسلام سے باہر سے تخیل آ گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وسیلہ ماننے والے جہنم میں جائیں گے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، تھام کر اور خدا کا خوف کر کے یہ بولو تو صحیح کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں سلف بھی مانتے تھے، قاضی شوکانی بھی مان رہے ہیں، اور سلف بھی مان رہے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل اور حنبلی علماء مان رہے ہیں، عز الدین ابن عبد السلام مان رہے ہیں، امام نووی کا میں آگے جا کر حوالہ پڑھتا ہوں، امام نووی مان رہے ہیں۔ تو جب یہ سب مان رہے ہیں تو تمہارے خیال میں یہ سب جہنم میں چلے جائیں گے، ان پہ جہنم واجب ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر وسیلہ ماننے کی وجہ سے بندہ کوئی کہیں آپ کے خیال میں کہیں چلا جاتا ہے تو ہمیں وہ جگہ منظور ہے جہاں امام نووی جائیں گے، امام احمد بن حنبل جائیں گے، عثمان بن عفان جائیں گے، عز الدین بن عبد السلام جائیں گے، جہاں قاضی شوکانی جائیں گے، جہاں تمام اہل سنت کے بزرگ علماء جو صالحین تھے وہ تو سبھی وسیلہ مانتے تھے۔ میں صرف ایک حجت کی صورت میں یہ حوالے پیش کر رہا ہوں۔ معین الدین چشتی اجمیری مانتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی مانتے تھے، یہ جتنے اہل اللہ ہیں وہ سارے کے سارے وسیلہ مانتے تھے۔ تو کیا سب کے اوپر جہنم واجب کر دو گے؟ کس کو تم نے کھو دیا؟ تم نے فتویٰ دیتے وقت خیال نہیں کیا کہ تمہارا نشتر کہاں چل رہا ہے، تمہاری چھری سے کون ذبح ہو رہا ہے، تم کس کے اوپر الزام لا رہے ہو، کس کے اوپر خلاف جہاد کا فتویٰ دے رہے ہو؟ امام احمد بن حنبل کے خلاف جہاد کا فتویٰ دو گے، امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہو گے کہ ان کے عز الدین ابن عبد السلام کے بارے میں کہو گے کہ ہاں، اور امام خود ابن تیمیہ نے کہا فہذا حسن التوسل، ان کے بارے میں کہو گے۔ تو علامہ البانی نے یہ تمام حوالے لکھے ہیں توسل کے اندر، اور بعد میں جو اخیر میں ایک نکمہ جواب دیا، مجھے تو ہنسی نہیں آئی، مجھے تو رونا آیا ہے، شاید آپ کو بھی رونا آئے۔ تو اس کے بعد البانی کہتے ہیں بات یہ ہے، یہ ٹھیک ہے، سارے بزرگ سلف وسیلے کو مانتے تھے، حیات میں بھی مانتے تھے
اور بعد از وفات بھی مانتے تھے، یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں، لیکن میں نہیں مانتا، کیونکہ میں دلیل کو مانتا ہوں، میں بزرگوں کے قول اور فعل کو نہیں مانتا، میں دلیل کو مانتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کسی میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد بھی میرا وسیلہ پیش کرنا۔ جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کسی روایت میں کسی کی بات کو ماننے والا نہیں۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔